ختم نبوت کا جو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، پھر وہ 40 سال تک تقریباً یہاں دنیا میں تشریف فرما ہوں گے، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو جب ایک نبی بعد میں تشریف لائیں گے حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، تو پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کیسے ہوئے، آخری کیسے ہوئے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، ذرا پہلے آپ حضرات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ۔ ہمارے حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا خصوصی وصف ہے خاتم النبیین۔ اس کا مطلب خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، آپ کے بعد صحابہ نے بیان فرمایا، تابعین نے بیان فرمایا، ساری امت نے بیان فرمایا کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ خاتم النبیین کا مطلب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نئے نبی نہیں ہیں، وہ حضور سے پہلے کے نبی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ آج بھی حیات ہیں، آسمان میں تشریف فرما ہیں، اور قرب قیامت میں دمشق کی جامع مسجد میں وہ تشریف لائیں گے، وہاں پہ ان کا انتظار ہوگا، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہیں پہ ظہور ہوگا، اور بات یہ ہوگی کہ ان کو امامت کے لیے بڑھانے کی کوشش ہوگی، تو وہ فرمائیں گے وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے آگے بڑھائیں گے۔ اس کی خبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 برس پہلے ہی دے دی تھی، جیسا کہ مسلم شریف اور دوسری کتب حدیث پہ موجود ہے کہ کیف انتم، تمہاری شان کتنی عظیم ہوگی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان موجود ہوں گے اور تمہارے امام تمہیں میں کا ایک فرد ہوگا، یعنی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے امامت کریں گے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتدا فرمائیں گے، اور ان کے جو فیصلے ہوں گے وہ سارے فیصلے شریعت محمدیہ علیہ صاحب صلاۃ و تحیہ کے مطابق ہوں گے۔ 4 نبی زندہ ہیں آج بھی، پہلے کے 4 نبی، 2 آسمان میں ہیں اور 2 زمین میں ہیں، تو یہ چاروں نبی پہلی حیات کے ساتھ زندہ ہیں اور انہیں کبھی موت نہیں طاری ہوئی، 2 آسمان میں ہیں، انہی میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہیں۔ یہ پہلے کے نبی ہیں، حضور کے بعد یا حضور کے زمانے میں کوئی نیا نبی نہ آیا، نہ آئے گا، اور نہ یہ ممکن ہے۔ اچھا، تو یہ ہوا کہ نیا نبی کوئی نہیں آئے نیا گا۔ نبی نہیں آئے گا۔ ہاں، اچھا، کیا یہ ہے کہ وہ امتی بن کر آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نبی تو ہیں اور نبی رہیں گے، نبوت کا وصف زائل نہیں ہوتا، مگر جب تشریف لائیں گے آسمان سے تو اس وقت وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے ہوں گے اور حضور کے دین کی پیروی بھی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس بات سے یہ بات بالکل کلیئر اور واضح ہو گئی کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے۔ کیا عیسائی بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے دوبارہ؟ ان کا عقیدہ عجیب ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، پھانسی دے دی گئی، اور اب وہ حیات نہیں ہیں، لیکن یہ ان کی اپنی بات ہے، ان کی کتابوں میں بھی یہ کہیں نہیں ہے کہ ان کو پھانسی دی گئی، اور قرآن پاک بھی کھلے طور پر اس بارے میں واضح اعلان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں
اور حالت حیات میں ہی وہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے تھے۔ ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں اور دوسرے انبیاء کا بھی احترام کرتے ہیں، اور خاتم النبیین جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احترام کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، افضل المرسلین ہیں، جی اور باقی حضرات نبی ہیں یا رسول ہیں۔ جی اچھا، ایک سوال اور اس پر ذہن میں آیا کہ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا حیات النبی ہیں، تو یہاں جو حیات النبی ہم کہتے ہیں وہ کس معنی میں کہتے ہیں اور ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور حقیقی دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں۔ اچھا، یعنی برزخی زندگی وہ الگ ہے، حقیقی دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں۔ جی لیکن اللہ کا وعدہ ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونے کے لیے ایک آن کے لیے، ایک آن کا مطلب یہ ایک سیکنڈ سے بھی کم، ایک آن کے لیے، ایک سیکنڈ سے بھی کم کے لیے موت آئی تھی تاکہ اللہ کا یہ وعدہ سچ ہو جائے، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے زندہ فرما دیا۔ اچھا جی، اور یہی وجہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور زندہ ہیں۔ شوہر زندہ ہو تو اس کی بیوی کے ساتھ کسی کا نکاح حلال نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے جو بھی مال چھوڑا وہ ترکہ نہیں ہے کہ وارثوں میں تقسیم ہو، اس کا درجہ ترکہ کا نہیں ہے۔ اسی ترجمانی کی عاشق رسول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ والرضوان نے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، ایک آن کے لیے، ایک آن کی ہے بس، سبحان اللہ۔ پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، وہی جسمانی ہے، روح تو سب کی ہے زندہ ان کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روح تو سب کی ہے زندہ ان کا، جس میں پر نور بھی روحانی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان ان کی ازواج کو جائز ہے نکاح، ان کی ازواج کو جائز ہے نکاح، ان کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ لیکن حضرت ایک ڈاؤٹ یہ بہت جگہوں پر نوجوانوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو دنیا بھر کے وہ پتہ نہیں کس کس کو دیکھتے رہتے ہیں اور متاثر بھی ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ اگر زندہ تھے تو کفن کیوں دیا، غسل کیوں کیا، دفن کیا زندہ دفن کر دیا؟ تو اس کا کیا جواب دیا جائے اور کیا سمجھایا جائے، کیسے سمجھایا جائے؟ چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک آن ہی کے لیے صحیح موت طاری ہوئی، تو اس کے احکام شریعت نے جاری کیے، اس لیے آپ کو کفن دیا گیا اور آپ کو زیر زمین دفن بھی کر دیا گیا، یہ ہوا۔ لیکن آپ ہمیشہ کے لیے زندہ بھی کر دیے گئے، اس لیے جسم حقیقی اور اس لیے حیات حقیقی کے جو احکام ہیں وہ احکام بھی باقی رکھے گئے۔ تو جو دونوں کے احکام جاری کیے گئے ہیں، موت کے بھی کہ جب موت آئی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کا حکم باقی رہنا چاہیے، اور جب زندہ ہیں تو اصل میں اس کا بھی حکم جاری رہنا چاہیے۔ اس میں دیکھیے، جب سرکار کا وصال ہوا اور لوگوں میں یہ بات آئی کہ وصال ہو گیا، وصال ہو گیا، تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر آ گئے کہ جو کہے گا کہ میرے حضور مرحوم ہو گئے، فوت ہو گئے، اسی گردن اڑا دوں گا۔ تو اس کو کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ہوش و حواس گویا کھو بیٹھے، ایسے ایسی حیرت میں تھے کہ وہ فیصلہ نہ کر سکے، اور انہوں نے دہشت کی وجہ سے ایسی بات کہہ دی۔ یہ نادانی کی بات، ایسا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا وہ بڑا ہی عظیم فیصلہ تھا۔ وہ
आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमतुर रिज़वान की ज़बान में ऐलान कर रहे थे, तुम्हारी आंखें देख रही हैं सरकार का विसाल हो गया, मगर मेरी ईमान और इश्क की आंखें मुशाहिदा कर रही हैं कि मेरे सरकार फिर जिंदा कर दिए गए और इस वक्त भी जिंदा हैं। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से उठ जाने वाले, छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह। तो हकीकत ये थी कि जब सरकार जिंदा फरमा दिए गए तो उनको अब कोई मुर्दा नहीं कर सकता है। इसका ऐलान उसी वक्त हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने फरमा दिया था। मगर उस पर वो लोग ये कहते हैं कि सिद्दीक़ अकबर ने आयत पढ़ी थी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रसूल, वो जो आयत थी, तो फिर उन्होंने तो ये कहा कि अफ़ईम माता, तो माता से वो मुराद लेते हैं कि तो मर गए माज़अल्लाह। ना वो तो हम भी कहते हैं जी, हम अहले हक़ अहले सुन्नत व जमात का भी अक़ीदा है कि सरकार का विसाल हो गया। हाँ, लेकिन उससे वो ऐसी मौत लेते हैं मुराद जैसे आम आदमी की। नहीं नहीं जी, ऐसा नहीं है। जी, असल में क्या है, एक हकीकत है जिस पर निकाब पड़ा हुआ है। जी, तो बात आ गई है तो मैं उसकी आज निकाब कुशाई कर दूं। कर ही दीजिए। एक निकाब कुशाई तो कर दी जी, कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा का जो अकीदा बयान किया है उसका वो ऐलान कर रहे थे। जी, जिसका ऐलान किया उसी की तर्जमानी इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान ने फरमाई। सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ पर एक निकाब अभी और पड़ा हुआ है। अच्छा। डबल निकाब थे। वो क्या है? एक निकाब कुशाई कर दी, अब एक निकाब कुशाई और मैं करना चाहता हूँ। गौर से सुनिए जरा, आप लोग बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने हुक्मरानी की बड़ी अजीम सलाहियत दी थी। जी, और यही वजह है कि जब वो खलीफा हुए, खलीफतुल मुस्लिमीन हुए, तो उन्होंने दुनिया को अदल से और इंसाफ से भर दिया और हर तरफ अमन और अमान का दार दौरा हो गया। जी, ऐसे हुक्मरान थे, उनके अंदर ऐसी हुक्मरानी की सलाहियत थी। वो दुनिया को, अपने बाद के लोगों को ये दर्श दे रहे थे, ये कानून अता कर रहे थे कि अब आज से आइंदा जब भी कोई हुक्मरान दुनिया से जाए, कोई हाकिम दुनिया से जाए, तो उसका ऐलान आम आदमी को नहीं करना चाहिए। उसका ऐलान या तो वो करे जो उसका जानशीन है, या वो करे जो उसका जानशीन बनने का आला सलाहियत रखता है। जी, पहले क्या था कि किसी का भी इंतकाल हुआ, बड़े से बड़े का, और ऐलान हो गया फलां का इंतकाल हो गया। लिहाजा फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी दुनिया को ये कानून अता कर रहे थे, ये ज़ाब्ता अता कर रहे थे कि जब किसी सरबराह ममलकत की वफात हो, उनका इंतकाल हो, आम आदमियों को उनके इंतकाल की खबर नहीं देनी चाहिए। उनके इंतकाल की खबर या तो वो दे जो जानशीन बन जाए, या वो दे जो जानशीन बनने की सलाहियत रखता है। जी, यही वजह है कि जब हजरत सिद्दीक़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ लाए, जो सरकार के जानशीन हुए, और उन्हीं के अंदर सबसे पहले जानशीनी की सलाहियत, सबसे पहले खलीफतुल मुस्लिमीन होने की सलाहियत, सबसे पहले खलीफतुर रसूल होने की सलाहियत हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में थी। यही वजह है कि जब उन्होंने ऐलान कर दिया कि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, तो हजरत उमर भी खामोश रहे और सारे लोग खामोश रहे। अच्छा, क्योंकि अब जो ऐलान हो रहा था वो ज़ाब्ते के मुताबिक हो रहा था, ये ज़ाब्ते हुक्मरानी था, इस ज़ाब्ते के मुताबिक अमल हो रहा था। लिहाजा उन्होंने इस पर कोई जरो कदर नहीं की, खामोश रहे। और इससे पहले जो ऐलान हो रहा था वो ज़ाब्ते हुक्मरानी के खिलाफ हो रहा था। अच्छा, तो जहाँ ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी हो रही थी वहाँ उनकी तलवार निकल गई, और जहाँ ज़ाब्ते के मुताबिक ऐलान हुआ वहाँ उनका सर तस्लीम झुक गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वेंटिलेटर पर मरीज को कब तक रखा जाए? वेंटिलेटर पर कभी कभी डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, मगर वो वेंटिलेटर उस वक्त हटाते हैं जब उनके जो रिश्तेदार हैं वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, अब आप इसको हटा लीजिए। डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, हमारी जो कोशिश थी वो हमने कर ली, अब हमने लगा हुआ रखा है, होप तो कुछ है नहीं। तो अब रिश्तेदार बहुत मुश्किल में होते हैं कि कैसे हटाएं। थोड़ी उम्मीद होती है कि कुछ हो जाएगा, होश में आ जाएगा कभी।
تو اس کو کب تک رکھا جائے؟ مریض دو طرح کے ہوتے ہیں. اس کو اور ٹھیک کرو نا. نیچے چلا گیا. مریض دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ تو ایسے مریض ہوتے ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر کو کچھ آثار اور کچھ نشانیوں اور علامات کے پیش نظر امید قوی ہوتی ہے کہ اس کو اگر زندگی کا سہارا دے دیا جائے تو یہ بچ جائے گا، تو اسی کو وینٹیلیٹر پہ لانا چاہیے، جس کو وینٹیلیٹر سے فائدہ ہو جائے اور کچھ مدد مل جائے تو اس کی سانس چلنے لگے، اس کی حیات میں پائیداری آ جائے اور وہ واپس چلا آئے. لیکن زیادہ تر مریض وہ ہوتے ہیں اور زیادہ تر ایسے مریضوں کو وینٹیلیٹر پہ لے لیا جاتا ہے جن کے بارے میں بظاہر کوئی امید نہیں کی جا سکتی کہ اب یہ بچیں گے، بلکہ علامتیں، آثار، نشانیاں شہادت دیتی ہے کہ ان کے بچنے کی امید کم سے کم ہو گئی ہے، یہ بچنے والے نہیں ہیں. تو جن کے بارے میں یہ ہو کہ یہ بچنے والے نہیں ہیں تو ان کو کوئی دوا دے کر کے رکھ لینا چاہیے جس سے ان کا آخری وقت ذرا آرام سے گزرے. اور میں اس کا قائل نہیں کہ ان کو وینٹیلیٹر پر لایا جائے. وینٹیلیٹر پر لانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بے ہوش کر دیتے ہیں، گلے میں سوراخ کر دیتے ہیں اور پھر کیا کیا وہ کرتے ہیں وہ جانے. مریض تو اب بے ہوش پڑا ہوا ہے اور وہ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا اور وہ اسی حالت میں، اسی عالم بے ہوشی میں وہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہوش میں رہتا تو کم سے کم کلمہ تو جاتے وقت پڑھ لیتا، وہ اپنے بچوں کو، بچیوں کو، گھر والوں کو نصیحت ایک دو کلمہ کر لیتا. تو اس کو یہ موقع بھی نہیں دیا جاتا، یہ چانس بھی نہیں دیا جاتا اور اس کو بے ہوش کر کے اس کو وینٹیلیٹر پر سلا دیا جاتا ہے. اور پھر یہ ساری امیدیں اور رشتہ داروں کے سارے توقعات اس سے توڑ دی جاتی ہیں. تو میں اسے پسند نہیں کرتا کہ جن مریضوں کے بارے میں معلوم ہو کہ بچیں گے نہیں تو ایسے مریضوں کو بھی وینٹیلیٹر پر لایا جائے. اگر ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے کہ اب ان کی بچنے کی کوئی امید نہیں ہے تو پھر اس کو وینٹیلیٹر پہ کنٹینیو کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں کچھ ایسے بھی مریض ہوتے ہیں تو کبھی کبھی یہ بھی دیکھا کہ حضرت کے 2-2 سال کوما میں ہیں، وینٹیلیٹر پر ہیں، پھر واپس بھی آئے ہیں. ایسے بھی واقعات دنیا میں کئی جگہوں پر ہوئے ہیں. شاید اسی امید میں وہ رکھتے ہوں گے، لیکن ہر ایک کی اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہوتی. اب اس پر ایک مزید سوال یہ کیا کسی نے کہ جمعہ کے دن اگر وینٹیلیٹر نکال لیا جائے اس نیت سے کہ جمعہ کا دن اس کو مل جائے تو ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ وہ تو بے ہوش رہے گا. ہاں لیکن موت تو ہوگی نا جمعہ کے دن. ہاں وہ تو ٹھیک ہے، وہ کر سکتے ہیں. ہم تو اسی قائل نہیں ہیں کہ ایسے مریضوں کو جن کی حیات کی امید نہیں باقی رہی ان کو وینٹیلیٹر پر لایا جائے. ان کو ایک طرح کی تکلیف دینا ہے اور آخری وقت میں کلمہ پڑھنے سے محروم بھی رکھنا ہے. اس لیے میں اس کے لیے مناسب نہیں سمجھتا کہ ایسا کیا جائے. اور وارثوں کو بھی چاہیے کہ ایسا نہ کریں اور ڈاکٹروں کو بھی چاہیے کہ ایسا نہ کریں. بہرحال موت کا تو وقت مقرر ہے. ہاں موت کا تو وقت مقرر ہے، ان کو تو جانا ہی جانا ہے. بس یہ ہے کہ ذرا آرام ساتھ ان کی زندگی گزر جائے تو اس کے لیے کوئی اور بھی دوا استعمال کی جا سکتی ہے. یہ کیا ضروری ہے کہ بہت ہی مہنگے خرچ میں ان کو ڈال دیا جائے اور پھر اس سعادت سے بھی محروم ہو جائیں جو سعادت زندگی کی سب سے عظیم سعادت ہوتی ہے. میں نے ایک روم 3 لاکھ ہیوی ڈیپازٹ پر لیا ہے جس کا کرایہ 2000 روپے ماہانہ ہے. وہی روم میں نے کسی اور کو 50,000 روپے ڈیپازٹ پر دے دیا. میں نے 3 لاکھ پر لیا ہیوی ڈیپازٹ دے کر، یعنی 3 لاکھ روپے ڈیپازٹ میں دیا. ہاں اور روم لے لیا اور 2000 کرایہ دیتا ہوں اس کا. ٹھیک ہے. پھر میں نے وہ روم اپنے طور سے کسی اور کو 50,000 ڈیپازٹ لے کے اس کو دیا، لیکن اس کا کرایہ میں 8,000 لیتا ہوں ماہانہ. اچھا. اس میں سے 2,000 میں اصل مالک کو دیتا ہوں اور 6,000 اپنے پاس رکھ لیتا ہوں.
کیا یہ صورت شرعاً درست ہے؟ ناجائز ہے، گناہ ہے، سود ہے۔ یہ ہیوی ڈپوزٹ کا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ہیوی ڈپوزٹ تک تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اپنا مکان یا اپنی دکان کرائے پر دے رہا ہے، روم کرائے پر دے رہا ہے، تو کچھ ڈپوزٹ رہے اور اس کے ذمہ کچھ بوجھ رہے تاکہ وہ اپنا مکان یا اپنا روم واپس کرنے کے لیے اس کو واپس کرے۔ اگر وہ نہیں رہے گا تو اس میں پھر دقت آ سکتی ہے۔ اب وہ واپس ہی نہ کرے تو واپس ہی نہ کرے تو اس میں اس حد تک تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ ڈپوزٹ جو ہے ایک طرح کا یہ قرض ہے، اور اس کی وجہ سے امید رہتی ہے کہ وہ قرض واپس کر دے گا تو یہ اس کو مکان واپس کر دے گا۔ لیکن اس نے خود کرایہ پر لیا 2000 روپے میں، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ 2000 سے زیادہ میں اسے دوسرے کو کرایہ پر دے۔ جی، فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ جتنے پر کوئی دکان یا مکان کرایہ پر لیا ہے اتنے ہی پر دوسرے کو کرایہ پر دے سکتا ہے، یا اس سے کم پر کرایہ پر دے سکتا ہے، اس سے زیادہ پر کرایہ پر نہیں دے سکتا۔ 2000 پر وہ روم اس کے پاس کرایہ پر ہے تو 2000 روپے تک وہ دوسرے کرایہ دار سے لے سکتا ہے، اس سے زیادہ لینا جائز نہیں، ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ لیکن مجھے معلوم ہوا کہ لوگ بڑے شہروں میں اور خاص طور پر رسول البلاد ممبئی میں مبتلا ہو چکے، اور اس سے بچنا ان کے لیے دشوار ہے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کو اس کے جواز کا ایک راستہ بتاتا ہوں، اس کو غور سے سن لیجئے، سمجھیے، اور اس کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں۔ فائدہ آپ کو وہی ہوگا جو چاہتے ہیں، لیکن معاملے کی کارروائی کی صورت تھوڑی سی بدل جائے گی۔ وہ صورت یہ ہے کہ آپ نے روم کرائے پر لے لیا 2000 روپے میں، اس میں آپ مکان کے اندر، روم کے اندر کچھ اضافہ کیجئے۔ مثلا پلاسٹر نہیں ہے تو پلاسٹر کر دیجئے، اس میں ٹائلز نہیں لگے ہیں تو ٹائلز لگوا دیجئے، یا اس طرح کا اور کوئی اضافہ کر دیجئے جو اضافہ مکان کے اندر ہو، مکان کے ساتھ جڑا ہوا اضافہ ہو۔ اب آپ اسے 2000 نہیں 10,000 روپے کے بدلے میں بھی فریقین کی باہمی رضامندی کے ساتھ کرائے پر دینا چاہیں، وہ لینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، وہ لے سکتا ہے، اور یہ جائز ہے۔ کیونکہ 2000 سے جو فاضل ہو رہا ہے یہ اصل میں کرایہ اس اضافے کا ہے جو آپ نے اس مکان یا دکان یا روم کے اندر کیا ہے۔ تو اس صورت میں 8000 روپے میں کرائے پر دینا جائز و درست ہوگا۔ اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو اس دکان کے اندر کوئی ایسا اضافہ پہلے کیجئے جو اضافہ اس دکان سے جڑا ہوا ہو، وہ اضافہ الگ کرنے کے لیے نہ ہو، اسی کے ساتھ باقی رکھنے کے لیے اضافہ کیا جائے، جیسے ٹائلز لگوا دیا جائے۔ ٹائلز ہاں جی، یہ لگوا سکتے ہیں، یا اس طرح کا اور بھی کوئی، یعنی آپ نے اس میں کچھ خرچ کیا، اس کو بہتر بنایا۔ ہاں، لیکن وہ بہتر بنانا بھی جیسے کوئی تالا لگا لے تو تالا لگانے کو نہیں جوڑیں گے، جی، ایسا اضافہ ہو جو اس عمارت میں اضافہ بنے، عمارت سے وہ جڑا ہوا ہو۔ نہیں، تالا خراب تھا، اس کو اچھا تالا لگا دیا تھا۔ ہاں، نہیں، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اچھا، وہ تو عمارت نہیں، عمارت سے علاوہ وہ ہے۔ کلر کیا تو؟ ہاں، کلر کیا تو اس میں گنجائش ہے، اس میں گنجائش ہے۔ جی، تو جو اضافہ مکان کے اندر مانا جائے، ایسا اضافہ آپ نے کر دیا تو آپ کو یہ اجازت ہے کہ جو کرایہ دے رہے ہیں اس سے زیادہ کرایہ وصول کر سکتے ہیں، 2000 کا 4000 بھی لے سکتے ہیں اور 8000 بھی لے سکتے ہیں، یہ سب جائز ہے۔ لیکن وہ جناب 50,000 اور ڈپازٹ بھی لے رہے ہیں نا ان سے۔ ہاں، نہیں، خود تو ڈپازٹ دیا 2 لاکھ اور پھر 50 خود لیا اس پر ڈپازٹ۔ یہ چاہیے تو نہیں، کیونکہ اخلاق انسانی اور احسان اور مروت کے خلاف ہے، ایسا چاہیے نہیں۔ جی، لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ گویا ڈپوزٹ کے طور پہ وہ جمع کر رہا ہے، جی، کہ ہمارا اس کے پاس یہ رہے گا
तो ये हमको भी वापस करेगा, हमको भी वापस करेगा और हम उसको वापस वापस करेंगे, सिक्योरिटी एक तरह। हाँ, ताकि दोनों के लिए, इसमें दोनों का भला है, दोनों का फायदा है। जी जी जी। और इसकी हैसियत कर्ज की होती है, तो कर्ज लेन देन को तो हम मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मना की चीज थी वो हमने बता दिया। इसको आप अच्छी तरह समझ जाएं और इसी के मुताबिक अगर कार्रवाई करना चाहते हैं, अमल करना चाहते हैं, तो इसी के मुताबिक अमल करें। जी जी। एक शख्स की आदत है कि वो घर से वुजू करके ही मस्जिद जाकर नमाज पढ़ता है, वुजू करके ही जाता है। एक रोज़ वो जोहर की जमात में शरीक हुआ, नमाज के बाद उससे शक हुआ कि आज मैं वुजू करके आया हूँ या नहीं। आदत रोज़ करने की है, इसलिए एक दिन शक में पड़ गया, याद नहीं रहा उसको। उसने नमाज तो पढ़ ली जमात से, मगर उसका शक बाकी रहा, तो उसने फिर वुजू करके सुन्नतें वुजू करके पढ़ ली, दोबारा वुजू करके, ताज़ा वुजू करके। तो क्या फर्ज नहीं लौटाया उसने? अच्छा, हाँ, फर्ज को भी लौटाना पड़ेगा। वो उस पर वुजू करना फर्ज है, वो वुजू करके और फर्ज नमाज की कज़ा कर ले। जैसे कि उसने सुन्नतें पढ़ी हैं, वैसे उसे चाहिए था कि फौर मसला पूछ करके और फर्ज भी वुजू के साथ अदा करता। असल में यहाँ जो शक हो रहा है, वो शक है वुजू करने न करने, वुजू किया है कि नहीं किया, इसमें शक है। जब ये शक हो कि वुजू किया है कि नहीं किया है, तो माना यह जाएगा कि नहीं किया है, क्योंकि वो पहले से बेवजू था, पहले से वो बेवजू था, यकीन है कि वो पहले से बेवजू था। वुजू किया कि नहीं किया, इसमें शक हो गया, तो जो यकीन है उसके मुताबिक हुक्म दिया जाएगा, अल यकीनो ला यज़ूलु बिशक, शक की वजह से यकीन दूर नहीं होगा, यकीन खत्म नहीं होगा। लिहाजा माना यही जाएगा कि वो बेवजू है और ताज़ा वुजू करे, फिर फ़र्ज अदा करे, वाजिब अदा करे, सुन्नत अदा करे, तिलावत करे, सब कुछ कर सकता है, लेकिन ताज़ा वुजू करना पड़ेगा। उनको धोखा क्या हुआ है कि किसी ने वुजू कर लिया और उसे शक हो गया कि वुजू बाकी है कि नहीं। क्या वुजू करने के बाद जो शक है, हाँ, कि ये यकीन है कि वुजू किया है। हाँ, पहले वुजू किया था, हाँ, उसके बाद ये शक हुआ कि वुजू टूटा है या है, टूटा है कि नहीं है, तो ऐसे में फिर शक पे अमल नहीं होगा। नहीं, शक पे अमल नहीं होगा। अच्छा। उनको यही शक हो गया। हाँ जी जी जी। लेकिन यहाँ तो पहले पता था कि वुजू नहीं किया है, वो तो यकीनी है। हाँ, और वुजू करने में शक है। हाँ। और यहाँ वुजू करना यकीनी था, वुजू न करना और वुजू न रहना ये शक की चीज है जी। यहाँ तो यकीन है कि वुजू किया है जी। यकीनन। अब वुजू बाकी है कि नहीं बाकी है, वो शक तो इसलिए था हजरत कि उसकी आदत है रोज वुजू करके निकलने की, हाँ, तो इसलिए उनको शक हुआ कि आज ऐसे कैसे मैं आ गया, मैं तो ऐसे रोज वुजू करके ही आता हूँ, लेकिन फिर ख्याल नहीं रहा कि किया कि नहीं किया। शक इसी वजह से पैदा हुआ। जी, शक इसी वजह से पैदा हुआ कि उसकी आदत है, तो शक इसी वजह से पैदा हुआ। लेकिन इतना तो यकीनी है ना कि वो पहले से बेवजू था। जब बेवजू था तभी तो वजू करेगा ना, वुजू करेगा। तो शक इसी वजह से पैदा हुआ। लिहाजा वो आदमी अपना ताज़ा वजू करके और जो फर्ज उसने बेवजू की अदा किया है, वो फर्ज अदा नहीं हुआ, उसका तारीक हुआ, तौबा करे और उस फर्ज को दोबारा अदा करे। ऑनलाइन कर देता हूँ, आप बोलिए, मैं इसको स्पीकर पे ले लूँ। एक मिनट। हाँ, हाँ। हुजूर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मान खान साहब आज़मी टेलीफोन पर हैं ऑनलाइन, मैं उनको स्पीकर पे लाइव करता हूँ और हजरत एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी हुजूर फरमाएं। मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, मुझे अफसोस है कि मैं इतने हसीन प्रोग्राम में हाजिर नहीं हो पाया, डॉक्टरों की वजह से और हॉस्पिटल की पाबंदी की वजह से मुझे अफसोस है। लेकिन खैर एक सवाल है, अभी वेंटिलेटर के बारे में बात चल रही थी, मैं उसे सुन रहा था। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ मुफ्ती साहब क़िबला से कि कल एक केस यहाँ हुआ है, एक नौजवान जो वेंटिलेटर पे था बहुत दिनों से, बहुत ज़माने से, मगर वो महसूस कर सकता था और सुनता भी था और आंखें भी खोलता था और दिमाग 50% जिंदा था, 50% मर गया था। उसे वेंटिलेटर से निकाल दिया गया और उसकी मौत वाक़ा हो गई। तो क्या ये सही था अमल? जी, हजरत ये फरमा रहे हैं कि एक जवान था जो वेंटिलेटर पर था, वो महसूस कर सकता था
آنکھیں کھولتا تھا بند کرتا تھا، اس کا آدھا دماغ کام کرتا تھا اور آدھا نہیں کرتا تھا. اس پوزیشن میں اسے وینٹیلیٹر پر رکھا گیا تھا، لیکن جب اس کا وینٹیلیٹر نکال دیا گیا تو اس کی موت واقع ہو گئی. تو یہ وینٹیلیٹر نکالنے کا عمل صحیح تھا یا غلط تھا؟ یہی ہے نا حضور؟ تو وہ کیا وہ ہوش میں تھا؟ حضرت وہ ہوش میں تھا یا نہیں تھا؟ نہیں، اس وقت ہوش میں تو نہیں تھا. اچھا، جب وہ ہوش میں نہیں تھا تو وہ تو طبی طور پہ ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ آدھا دماغ اس کا زندہ ہے اور آدھا دماغ اس کا مر چکا ہے. لیکن ہم لوگوں کے حساب سے جب وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، نہ وصیت کر سکتا ہے، تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور علاج ہمارے اوپر یا مریض پر بھی اپنا علاج کرنا فرض نہیں ہے، اور ہمارے اوپر بھی اس کا علاج کرانا فرض نہیں ہے. اچھا، نہیں، علاج کرانا یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے. اس کی حیثیت جواز کی ہے، جائز ہے. تو جان بچانا تو فرض ہے نا؟ ہاں، جب جان بچنے کا یقین ہو. جی، جان بچانا فرض ہے جی. جب جان بچنے کا یقین ہو. جیسے پیاس کی وجہ سے کوئی تڑپ رہا ہے اور ڈر ہے جان چلی جائے گی اگر پانی نہیں ملا، اور ہزاروں بار کا تجربہ شاہد ہے کہ پانی پلا دیا جائے تو اس کی جان یقیناً بچ جائے گی. تو اس کو پانی پلانا اب فرض ہوگا. اگر پانی نہیں پلائیں گے اور اس نے پانی پیے بغیر پیاسے دم توڑ دیا تو جو پلا سکتا تھا وہ گنہگار ہوگا. اچھا، پانی پلا سکتا تھا اور نہیں پلایا. کیونکہ پانی ایسی چیز ہے کہ ساری دنیا کو یقین ہے اور بابا کا تجربہ شاہد ہے کہ پانی پلا دیں گے تو اس کی جان بچ جائے گی. لیکن یہاں یہ نہیں ہے کہ وینٹیلیٹر پر رکھیں گے تو اس کی جان بچ جائے گی، آج نہیں تو کل اسے مرنا ہی ہے. اچھا، لیکن اگر یہ یقین ہو کہ وینٹیلیٹر پر رکھیں گے تو جان بچ جائے گی. نہیں، اس میں یقین کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے. لیکن ڈاکٹرز کو تو ہوتی ہے نا؟ نہیں، ان کو بھی نہیں ہوتی ہے. بس ایک امید پر. تو امید ہو. ہاں، صرف ایک امید ہے. جی، امید سے بڑھ کر نہیں ہے، ظن غالب نہیں ہے، یقین نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن امید پہ تو دنیا قائم ہے نا. ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس امید پہ نہیں. اس امید پہ اگر اس کی زندگی قائم ہو سکے، اس امید پہ اگر اس کی زندگی قائم ہو سکے، بچ سکے، اور اس امید سے کچھ فائدہ ہو، کم سے کم کلمہ ہی پڑھ سکے، یا اپنے بچوں کو کچھ وصیت کر سکے، اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کر سکے، تو اس امید پہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. لیکن وہ بے ہوش ہوتا ہے. حضرت بے ہوش اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جو مشین ہوتی ہے وہ ہوش کی حالت میں اس کو کنیکٹ نہیں کیا جا سکتا. لنگ اور ہارٹ کو جو سپورٹ کرتی ہے نا وہ مشین، اس کے لیے بے ہوشی کرنی ہی پڑتی ہے. اس کو سپورٹ نہیں مل پائے گا. بار بار کا تجربہ ہے، ہزاروں بار کا تجربہ ہے کہ عام طور پہ ایسے مریض دم توڑ دیتے ہیں اور ان کے وارثوں پر لمبا سے لمبا خرچ آتا ہے اور وہ لمبے اخراجات کے بوجھ تلے دبتے ہیں. تو ایک کام کرتے ہیں حضرت، کسی دن ماہر ڈاکٹروں کے ساتھ اس پر ڈسکس کرتے ہیں. چاہیے انشاءاللہ. کل بلوا لیجیے، دیکھتے ہیں کہ کیا. کل بلوا لیتے ہیں انشاءاللہ. ان سے سمجھ لیتے ہیں کہ وہ میڈیکلی وہ کیا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد شرعی جو حکم ہوگا وہ آپ ضرور بتائیے گا انشاءاللہ. شکریہ بہت بہت. ہم نے جن مریضوں کے بارے معلوم کیا وہ یہی کہ ہوش میں تھے، کچھ بول سکتے تھے، کلمہ پڑھ سکتے تھے، مگر ڈاکٹروں نے دیکھا کہ اب ان کا حال خراب ہو رہا ہے تو بے ہوش کر کے اور گلے میں سوراخ کر کے اور مشین فٹ کر دیا. اب کچھ کر بھی سکتے تھے تو وہ کر نہیں سکتے ہیں. جی، تو ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. میں کوشش کرتا ہوں کل کوئی ڈاکٹر صاحب آ جائیں. ٹھیک، انشاءاللہ. میں یہاں، ہم لوگ یہاں جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے ابھی عصر کی. امامت یہاں آگے ہو رہی تھی، پیچھے ایک صف تھی، اس کے پیچھے ایک صف تھی. ایک صاحب آتے ہیں، انہوں نے دیکھا یہاں صف فل ہے اور اس طرف اس کونے میں ایک جگہ خالی ہے پہلی صف میں. اب وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ اگر میں پہلی صف کے سامنے سے گزروں گا تو گناہ ہوگا. تو ان کا یہ گمان صحیح تھا یا وہ گزر سکتے تھے؟ امام کے آگے سترا ہے. امام کے آگے سترا تھا، یہ یہاں سترا ہے تو وہ گزر سکتے تھے. گزر سکتے. اچھا، جب امام کے آگے سترا ہو تو وہ صف کے آگے سے گزر سکتے ہیں. امام کا سترا تمام مقتدیوں کا سترا ہے، تمام صفوں کا سترا ہے. تو وہاں بیچ کے صف کے بیچ سے گزر سکتے ہیں.
سب کے بیچ مطلب 2 صفوں کے بیچ سے؟ ہاں 2 صفوں کے بیچ سے، ایک تو امام کے پیچھے جو صف ہے اس کے سامنے سے، یا اس کے پیچھے والے سامنے سے گزر سکتے ہیں، اس کے سامنے سے گزر سکتے ہیں نا، اس طور پر کہ سجدے کی جگہ سے تھوڑا سا پڑے رہیں، باہر رہیں۔ اچھا، تو یہ کر سکتے ہیں جی حضور۔ پھر ایک بار حضرت حضور مفکر اسلام کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، میں پھر سے لے رہا ہوں کال، حضرت ارشاد فرمائیں۔ جی ہاں، اصل میں ایسا ہے عاری صاحب قبلہ کہ ڈاکٹروں کے نزدیک اصل موت جو ہے وہ دماغ کی موت ہے، جس کو برین اسٹیم ڈیتھ کہتے ہیں۔ اگر دماغ 50% مر گیا ہے اور 50% باقی ہے، لیکن ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ریکور نہیں ہوگا، تو ان حالات میں وینٹیلیٹر سے ہٹانا جائز ہوگا۔ ہاں، یہ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر مریض کی سے کچھ ایسی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں جسے ڈاکٹر محسوس کرتا ہے کہ وہ بچ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وینٹیلیٹر کی ہم اجازت دیتے ہیں۔ اور جہاں ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ بچ نہیں سکتا ہے، صرف اس لیے وینٹیلیٹر پر اس نے کر دیا تاکہ آرام کے ساتھ ان کا آخری سفر ہو جائے، تو وہاں ہم منع کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بات کلیئر ہو گئی ہے۔ یہ بات ہے، یہ ہم نے شروع سے یہ بات کہی ہے جی ہاں، لیکن شاید لوگ نہیں سمجھتے، جہاں ڈاکٹر کو یہ اطمینان ہو کہ مریض بچ سکتا ہے، ہم تو وہ کوشش کرے اور بچانے کے لیے جو بھی ممکن تدبیر ہے وہ اختیار کرے۔ جی، یہ اصل میں یہ زندگی کا حمایتی نظام ہے۔ جی، وینٹیلیٹر کیا ہے؟ یہ زندگی کا حمایتی نظام ہے۔ تو جہاں واقعی یہ نظام یہ حمایت کا، زندگی کی حمایت بن سکتا ہے، تو وہاں اجازت ہے۔ سپورٹ سسٹم ہی کہتے ہیں۔ اور جہاں یہ نظام زندگی کی بقا کے لیے معاون نہیں ہو سکتا، تو وہاں ہم اس کو منع کرتے ہیں اور اس سے روکتے ہیں۔ جی حضور، اس کے علاوہ کچھ اور؟ نہیں، بس یہ اصل میں نے اس لیے فون کر لیا ہے کہ ابھی ایک میسج گھوم رہا ہے پورے ملک کے اندر کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، میرے لیے دعا کیجیے۔ دعا تو اچھی بات ہے، لیکن الحمدللہ اتنی خراب نہیں ہے، اس سوال کے ذریعے لوگ سمجھ جائیں کہ میں بات کر رہا ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ السلام علیکم۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، صحت تندرستی عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ ہم سب پر سلامت رہے، اور انشاءاللہ آپ جلدی تشریف لائیں انشاءاللہ۔ یہ آواز تھی حضرت علامہ و مولانا قمر الزمان اعظمی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی، اور کوئی 2 مہینہ یا اس سے زیادہ ہوا لیکوڈ پر وہ چل رہے ہیں۔ سالوں آدمی چل سکتا ہے، ہم لوگ ہوں تو ہمت جواب دے جائے، لیکن وہ صاحب عظیمت بزرگ ہیں، سبحان اللہ، ہمت برقرار ہے، حوصلہ بلند ہے، بات بھی کر رہے ہیں، اور باتیں آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور آپ کا سارا پروگرام وہ سن بھی رہے ہیں، یعنی پورے طور سے وہ شریک ہیں یہاں۔ ہاں، پورے طور سے وہ شریک ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ آپ کو خود کرنا چاہیے، جی، کہ اس وقت بھی جب دعا ہو، اور اس کے بعد بھی رات کی تنہائیوں میں دعائے نیم شبی میں ان کو یاد کریں، اور ان کے لیے دعائے شفا و صحت کاملہ کریں انشاءاللہ۔ ابھی آپ کر دینا پلیز۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ و مولانا قمر الزمان اعظمی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور محبوبان بارگاہ کے صدقے و طفیل میں شفا یاب فرمائے، آمین آمین، شفا کامل عطا فرمائے، آمین، صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے، آمین صلی اللہ علیہ، اور ان سے دین کی خدمات بے بہا لے۔ آمین آمین۔ انہوں نے جو دین کی خدمات کی اور آئندہ کریں، ان کو اللہ تعالیٰ شرف قبول عطا فرمائے، آمین آمین، اور جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں اللہ سب کو شفا یاب فرمائے، آمین، طلبہ اہل سنت ہیں، عوام اہل سنت ہیں، سب کو اللہ شفا یاب فرمائے، آمین، سب کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین، مظلوموں کی مدد فرمائے، آمین، اللہ ہم سب کے حال زار پر رحم فرمائے۔ آمین، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوگا تو حضرت کا ہم لوگ یہاں دیدار کریں گے، زیارت کریں گے، اور حضرت کرم فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی بالمشافہ
حضرت سے پھر گفتگو ہوگی. اللہ فضل فرمائے، شفا یاب فرمائے، اور پھر بالمشافہ ملاقات کا موقع نصیب فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مرد اپنے سینے کے بال صاف کر سکتا ہے؟ سینے کے جی نہیں، سینے کے بال صاف کرنے سے تو علماء نے منع کیا ہے. اچھا. لیکن اس کے آس پاس میں جو پیٹ کے بال ہیں ہاں اگر زیادہ ہیں تو انہیں صاف کر سکتا ہے. ہاں میں نے کبھی غور نہیں کیا ایسا کیوں ہے، جی. لیکن ہماری طرف کا ایک عرف ہے، اچھا. وہ جب کبھی مقابلے کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ سینے میں بال ہے تو آ جاؤ. اچھا یہ بہادری کی علامت ہے. بہادری کی علامت ہے. تو جو بہادری کی علامت ہے اسے ختم کیوں کیا جائے؟ جی جی. تو سینے کے بال سے علماء نے منع کیا ہے کہ سینے کا بال صاف نہ کیا جائے، اس کو اس کے حال پہ رکھیں. باقی جو بال ہیں پیٹ پر ادھر ادھر پھیلے ہوئے ان سے صاف کر سکتے ہیں. جی جی. ایک لمبا سوال ہے حضرت، تھوڑا سا آپ کو سننے میں تھوڑا وقت لگے گا حضرت. ہاں سنائیے سنائیے. اکثر بڑا بھائی گھر میں سب سے پہلے کمانے لگتا ہے، باقی بھائی سب پڑھائی لکھائی میں لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنی تنخواہ ماں باپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. پھر اس کے کچھ سالوں بعد دوسرے بھائی بہن بھی کمانے لگتے ہیں، سب اپنی تنخواہ ماں کو لا کر دینے لگتے ہیں. وہ اس سے گھر بھی چلاتی ہے، بچاتی بھی ہے، کوئی حج عمرے بھی چلا جاتا ہے، شادی بیاہ بھی ہوتا ہے، ایک کے پیچھے سب کی ایک شادی ہو جاتی ہے. اب اگر کسی بھائی کی مالی حالت خراب ہو جائے تو وہ ماں باپ کی موجودگی میں گھر یا جائیداد میں اپنا حصہ مانگنے لگے تو کیا اس کا شرعی حق بنتا ہے؟ اگر بنتا ہے تو کیا، نہیں بنتا ہے تو کیا، کیوں؟ جبکہ وہ یہ کہے کہ میں کماتا تھا تو امی جمع کر کے رکھتی تھیں، بڑا تھا میں تو میں سب لا کے دیتا تھا، اس میں سیونگ ہوتی تھی، اس سے یہ کیا، اس سے یہ کیا، اس سے یہ کیا. اور امی کہے کہ میاں تم تو کرتے تھے، اس کے بعد تو سب کے جمع ہوتے تھے. دوسرے بھائی بہن کہیں کہ ہم بھی تو دیتے تھے. تو جب والدین حیات ہوں اور جائیداد ان کے نام ہو یا گھر کے دوسرے ممبرز کے نام ہو، اس کے والدین مالک ہوں، تو ان کی حیات میں حصہ مانگا جا سکتا ہے یا کوئی اس کا حصہ مقرر ہوگا یا اس کی مدد کے لیے اخلاقاً اسے کچھ دیا جائے گا یا اس کو دینے پر دوسرے بھائیوں کو بہنوں کو کچھ اعتراض کرنے کا حق ہوگا یا باپ کو حق ہوگا کہ جو چاہے وہ کرے. اور باپ بیمار ہو اور اس طرح کے کام نہیں کر سکتا ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ بڑا لمبا سوال تھا، معافی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ چھوٹے بڑے بیٹے جو کچھ کماتے ہیں، الگ الگ تنخواہ وغیرہ پاتے ہیں اور اسے اپنی ماں یا اپنے والد کے ہاتھ پہ لا کر رکھ دیتے ہیں، تو عرفاً ان کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ آپ یہ رقم ہم لوگوں کے ترقی کے لیے، بھلائی کے لیے جہاں چاہیں اور جیسے چاہیں خرچ کر سکتے ہیں. ماں باپ تو ماں باپ ہیں، ان کے دل میں سب کے لیے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو عموماً وہ اپنے نام سے نہیں کچھ خریدتے ہیں، اپنی اولادی کے نام سے باری باری کچھ نہ کچھ خریداری کرتے جاتے ہیں. کبھی باہمی مشورے سے ہوتا ہے، کبھی وہ اپنے فیصلے سے وہ ایک ایک کر کے ایسا کر لیتے ہیں. تو چھوٹے بڑے لڑکوں نے جو کچھ بھی اپنے والد یا والدہ کو دے دیا، اس کے مالک اس کی والدہ ہو گئی مثلا، اور اس کے بعد اس نے اپنے نام کیا تو وہ ساری جائیداد اسی خاتون کی ہوئی، اور اگر بچوں کے نام کیا تو بچوں کے نام باری باری یکے بعد دیگرے ہوتا ہے. تو جیسے جیسے بچوں کے نام ہوتا جائے گا تو بچے بھی اس کے مالک ہوتے جائیں گے. اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ جو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری مالی حالت خراب ہو گئی، یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. یہ کب وہ کہہ رہے ہیں؟ کیا مثلا 3 بھائی ہیں تو تینوں بھائیوں کے نام
جائیداد برابر برابر خریدی جا چکی ہے، یا 1 اور 2 کے نام خریدی جا چکی ہے اور چھوٹا والا ابھی باقی رہ گیا ہے؟ اگر کوئی باقی ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم ایک میں رہے تو پھر کما کما کر دینا پڑے گا، چھوٹے کے نام بھی ہوگا، تب تک تو ہماری مالی حیثیت کمزور ہو چکی ہوگی یا مال ہمارے پاس بہت کم ہو چکا ہوگا، اس لیے یہ الگ ہونا چاہتے ہیں، تو یہ بیجا بات ہے اور یہ دوسروں کو محروم کرنا ہے۔ سب کا حق اس میں برابر کا ہو جاتا ہے۔ جو ماں کے پاس جو رقم چلی گئی تو ماں اس کی مالک ہے اور ماں کو چاہیے کہ سب کو برابر برابر دے۔ اب ماں نے 3 بھائیوں میں سے مثلاً بڑے بھائی کو دے دیا، مجلے بھائی کو دے دیا، اب 1 بھائی باقی رہ گیا، اب یہ اپنی کمائی کا حصہ بند کر دیں گے تو ماں کے پاس کوئی آمدنی تو ہے نہیں، وہ چھوٹے بچے کے نام سے کہاں کیا کرے گی؟ وہ سب سے کمزور مالی پوزیشن تو چھوٹے بچے کی ہے جس نے سب سے آخر میں اپنا شور سنبھالا ہے، اور جو سب سے بڑا ہے اسی کی مالی حیثیت کمزور ہو گئی، اور مالی حیثیت اس وقت کمزور ہو گئی جب اس کے نام مثلا زمین ہو گئی۔ تو یہ نہیں چاہیے، آپ موقع تھوڑا سا دیجئے کہ جو چھوٹا بھائی ہے 1 یا 2 ان کے نام بھی کچھ ہو جائے، اور جب سب کے نام ہو جائے گا تو خود بخود تقسیم ہو جائے گی، الگ سے تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ اور اگر سب کے نام ہو چکا ہے، اب یہ چاہتے ہیں کہ الگ رہیں اور الگ رہ کر کے کام کریں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے نام سے جو زمین ہے وہ آپ کو مل جائے مثلا، تو یہ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی جی، تو یہ سارے کوشچنس آپ نے اس میں کور کر۔ ہاں، یہ دونوں صورتیں ذہن میں رکھنی پڑیں گی کہ سب بھائیوں کے نام سے جائیداد کی خریداری ہو چکی ہے یا نہیں۔ اگر سب کے نام سے جائیداد کی خریداری ہو چکی، اب بڑا بھائی مثلا چاہتا ہے کہ وہ الگ رہ کر اپنا کمائے اور اپنی کمائی کو اپنے لیے محفوظ رکھے تو وہ کر سکتا ہے۔ جی، ماں کے حق کو ملحوظ رکھنا پڑے گا، کیونکہ ماں کے پاس کوئی آمدنی تو ہے نہیں، تو اس کے اخراجات کے اور اس کی آسائش کے لیے اسے کچھ کرنا چاہیے۔ جی، جو بھی اس سے خدمت ہو سکے بقدر کفایت ماں کی خدمت کرے وہ، جی، لیکن وہ الگ ہو سکتا ہے۔ اور اگر کچھ کے نام ہوا کچھ کے نام ابھی نہیں ہوا ہے تو اسے صبر رکھنا چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، توکل رکھنا چاہیے، اور کما کر کے دیتا رہے۔ اللہ کے لیے جب وہ تعاون کرے گا سب کا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرمائے گا۔ جی، حدیث پاک میں ہے، بندہ جب وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ الگ ہو کر کے اللہ کی مدد سے اپنے کو محروم نہ بنائیں، بلکہ مدد کرتے رہیں تاکہ اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہو جائے۔ یہ نظریہ اس وقت پیدا ہوگا جب دین کی سمجھ آئے گی، دین کی سمجھ آئے اور اپنے اندر سخاوت کا جذبہ بیدار ہو۔ جی، یہ میں ایک پیغام آپ کو دے دوں کہ ہماری قوم میں جو سب سے بری بیماری ذاتی طور پر پائی جاتی ہے وہ بیماری ہے بخل کی۔ بخل یعنی کہ حضرت بخیل ہونا، کنجوس ہونا۔ اچھا، یہ قوم کیا کرتی ہے کہ زکوٰۃ تو نکالے گی، وہ چاہتی ہے کہ 2.5% جو زکوٰۃ ہے اسے سے دنیا کا دین کا سارا کام ہو جائے، اور 97.5% اس کے پاس ہے، 97.5%، اس سے اس کا اپنا پیٹ بھی نہیں بھر پاتا ہے، اس میں سے کچھ نہیں دیں گے، کچھ دیتا بھی نہیں، اور ہمیشہ فقیر رہتا، لاچار رہتا۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ تو رہے گا، ہم لوگ کو اپنے کو بھی بچانا ہے تو اللہ ماشاء اللہ رہے گا، لیکن زیادہ تر جو رجحان ہے وہ یہی ہے۔ آج ہماری قوم جو پچھڑی ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج کوئی بھی ہمارا کام ہو، تعلیم کا ہو، تجارت کا ہو، یا اور کوئی فلاحی کام ہو، یہ مال کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، اور ہم نے اپنے مال اپنی تجوریوں میں بند کر رکھے ہیں۔ جی، قرآن پاک نے فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے بخیلی کرنا، کنجوسی کرنا۔ کنجوسی نہ کرو، بخیلی نہ کرو،
कंजूसी करोगे, बखीली करोगे तो ये गोया अपने आप को हलाकत में डालना है। जी। और हदीस पाक में है कि जो सखी होता है वो अल्लाह से करीब होता है जी। वो लोगों से करीब होता है, वो जन्नत से करीब होता है। सुभान अल्लाह। और कंजूस अल्लाह से दूर होता है, लोगों से दूर होता है, जहन्नम से दूर होता है। एक से करीब होता है, वो क्या है? जहन्नम। अच्छा, वो जहन्नम से करीब होता है, जन्नत से दूर होता है। जन्नत से दूर होता है, जहन्नम से करीब होता है। जी जी। तो मुसलमानों, जहन्नम से दूर हो जाओ और जन्नत से करीब हो जाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रास्ते में अपनी रकम में से जो 97% है उसमें से खर्च करो। जो तलबा आला तालीम हासिल करना चाहते हैं बगैर किसी कहे, आप उसकी मदद कीजिए। आपके पास पड़ोस में कोई बेवा है, बगैर किसी के तरगीब दिए हुए भी आप उसकी मदद कीजिए। कोई बेसहारा मरीज है, आप उसकी मदद कीजिए। कोई यतीम है, आप उसकी मदद कीजिए। और ज़कात के माल से नहीं, ज़कात के माल दूसरों का है, अपने माल से। आपको अल्लाह ने जो 97% दिया है वो किस दिन के लिए है? उस माल से आप मदद कीजिए गरीबों की, मोहताजों की, परेशान हालों की, मुबल्लिगीन की, उलमा की, खुतबा की, मुअज्जिनीन की, इमामों की, मोहताजों की, सबकी मदद कीजिए। आप इनकी मदद कीजिए, फिर देखिए अल्लाह आपकी कैसी मदद करता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की मदद चाहते हो तो इनकी मदद करो। अल्लाह हम सबको तो। और ज़कात से नहीं, सदक़ात से नहीं, अपने निजी माल से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत एक बहुत लंबा सवाल मैंने किया, अब एक बिल्कुल छोटा सा। हाँ, बहुत अच्छा, शुक्रिया। वो भी 2 छोटे बच्चों के बारे में। एक बुजुर्ग ने यहाँ से भेजा और बहुत शिद्दत से वो कह रहे थे कि ये पूछो। तो मैंने कहा पूछेंगे। तो वो कहते हैं कि जब जुड़वा बच्चे पैदा हों तो क्या उन दोनों के कान में एक साथ अजान देनी चाहिए? जुड़वा बच्चे अगर एक साथ पैदा हुए हैं, यानी बारी बारी करके फौरन 1-8 घंटे के अंदर पैदा हुए, तो जाहिर सी बात है कि जो पहले बच्चा साफ कर लिया जाएगा उसके कान में पहले अजान दी जाएगी, और उसके बाद दूसरा बच्चा साफ करके लाया जाएगा तो उसके कान में उसके बाद अजान दी जाएगी। जी। जो पहले पैदा हुआ उसके कान में पहले अजान दीजिए, जो बाद में पैदा हुआ उसके कान में बाद में अजान दीजिए। यानी जुड़वा भी हुआ तब भी कुछ टाइम तो लगता ही है। हाँ, कुछ टाइम लगता है, एक साथ नहीं पैदा होते हैं। दोनों नहीं पैदा होते हैं। हाँ, आधा घंटा 1 घंटे का कम से कम फर्क होता है। जी जी जी। अच्छा, मस्जिद के पास मस्जिद ट्रस्ट है, उसके पास काफ़ी रकम जमा है, क्या वो रकम मदरसे के लिए सर्व कर सकते हैं? मस्जिद के पास रकम है, जमा है, काफ़ी पैसा है, तो मदरसे के लिए यूज़ कर सकते हैं उस पैसे को? मस्जिद की अपनी रकम है। हाँ, मस्जिद की जो अपनी रकम है, जिसकी मालिक मस्जिद है, उसको मदरसे में खर्च करना जायज़ नहीं, और जो रकम मदरसे की मिल्क है उसको मस्जिद में खर्च करना जायज़ नहीं। अच्छा, उसी ट्रस्ट का मदरसा हो अगर, जिस ट्रस्ट की मस्जिद है? हाँ, वो ठीक है, तब भी? हाँ, ट्रस्ट वही है लेकिन मिल्कियत अलग अलग है। अच्छा। हाँ, ये ऐसी है जैसे एक बाप के 2 बेटे हैं, तो 10,000 का मालिक ये बेटा है, 10,000 का मालिक वो बेटा है। जी। तो अपनी मिल्कियत का मालिक वो है और अपनी मिल्कियत का मालिक ये है। अगरचे बाप एक ही है। अगरचे बाप एक है, हमारे ट्रस्ट बाप है। हाँ, ट्रस्ट बाप है। अच्छा अच्छा। हम बाजार से बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, खाने की भी होती हैं, इस्तेमाल की भी होती हैं। साबुन है, तेल है जो इस्तेमाल करते हैं हम, तेल से कुछ चीज़ें फ्राई भी करते हैं, पकाते हैं। इसी तरह इस्तेमाल की चीज़ों में जूते हैं, बेल्ट वगैरह हैं, चमड़े की चीज़ें हैं, मगर हमको ये खबर नहीं होती कि इन चीज़ों में कुछ हराम अशिया शामिल हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जायज़ नहीं हैं, उसमें उसको शामिल किया गया। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करना कैसा? जब तक ये मालूम नहीं कि बाजार की इन चीज़ों में कोई हराम चीज़ मिलाई गई है, जब तक ये मालूम नहीं है उस वक्त तक उनका इस्तेमाल जायज़ व दुरुस्त है। ये हमारी शरीयत मुतहरा की हमारे ऊपर ये आसानी है कि जिस चीज़ में ये यकीनी तौर पे मालूम हो जाए कि नजासत पड़ी है या कोई हराम चीज़ पड़ी है, तो उसका इस्तेमाल नाजायज़ है और हराम है। लेकिन जिसके बारे में यकीनी तौर पे मालूम नहीं कि इसमें कोई हराम चीज़ पड़ी है या कोई नापाक चीज़ पड़ी है, तो उसका इस्तेमाल जायज़ व दुरुस्त है। कोई तकवा के लिए बचे तो ये बेहतर है, और कोई फतवे पर अमल करना चाहे तो जायज़ है और दुरुस्त है।
अच्छा, तकवा पर अमल करें तो पहले बचे की तो अच्छा उम्मतों में और हमारी उम्मत मोहम्मदिया में ये फ़र्क है। जी। पहले की उम्मतों में ये था कि जब उनको मालूम हो जाए कि यकीनन पाक है, हलाल है, तब उसको इस्तेमाल करना उनके लिए दुरुस्त था। हाँ। वरना उनके लिए इजाज़त नहीं थी, बड़ी तंगी थी उनके लिए। और हमारी शरीयत ने बदल दिया, अच्छा, हमारी शरीयत ने बदल दिया कि जब तक तुम्हें यकीन के साथ मालूम न हो जाए कि ये नजासत पड़ी है या इसके अंदर कोई हराम चीज़ पड़ी है, तब तक तुम उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके अंदर बहुत आसानी हो गई। एक जहन में बात आती है कि हमें मालूम नहीं है, लेकिन क्या हमारे लिए ज़रूरी है कि हम तहकीक में पढ़ें उसकी? नहीं, जब शरीयत ने हमको इतनी आसानी दे दी है जी। तो हमको उसकी तहकीक में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक हौज का वाक़या है कि हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक हौज पे गए जहाँ दरिंदे भी आते थे पानी पीने के लिए। जी। और दरिंदों का जूठा नापाक होता है। जी, दरिंदे मतलब वो जानवर जो जैसे शेर है, चीता है, कुत्ता है, हाँ। ये सब दरिंदे हैं जी। इनका जूठा नापाक है। तो हज़रत उमर फारूक आज़म ने फरमाया, ला तुखबीरना, हमें कुछ बताना मत, हम जो करते हैं हमको करने दो। तो तफ्तीश हमारे ज़िम्मे नहीं है। जी जी, बस यही जानना असल मुझे था कि तफ्तीश, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर वो ढूंढने लगते हैं। नहीं, वो अपने आप को जहमत में डाल रहा है। अच्छा। शरीयत रहमत है जी। और आप अपने लिए जहमत तलाश कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई बचता है तो वो औला है। हाँ, वो अगर किसी चीज़ के बारे में मशहूर हो गया है कि इसके अंदर कोई नापाक चीज़ मिलाई जाती है, इसलिए कोई बचता है, तो वो ठीक है, बेहतर है जी, वो काबिल सताइश है जी। लेकिन हम हुक्म इसका नहीं देंगे कि वो बचे। जी जी जी। कोई इस्तेमाल करता है तो हम एतराज़ नहीं करेंगे, और कोई बचता है तो हम उसकी सताइश करेंगे कि अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी। जी जी। बहुत सारे सवालात हज़रत, इतने मेरा मोबाइल तो थरथरा रहा है इतनी देर से, कांप रहा है कि ये पूछो ये पूछो ये पूछो। लेकिन सूरज हमारे रुकने से रुकेगा तो नहीं, वो कहेगा मगरिब का वक्त हो गया है। सही। तो उन सवालों को मैं बाद में इंशाल्लाह तफसील से देखूंगा इंशाल्लाह। जी, एक सवाल आपका ले लिया, इंशाल्लाह बाकी दूसरे दिन कल भी नशिस्त होगी इंशाल्लाह। तो मगरिब का वक्त हो चुका है अजान का, तो हम नमाज के लिए आगे बढ़ें अगर आपकी इजाज़त। ठीक, इंशाल्लाह बेहतर है जी, शुक्रिया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन आमीन। तक़ब्बल अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।